Is the screen clear? السلام علیکم سہیل جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Still people are coming because of Maghrib. Anyhow, we have to start. چلیے یہ مہینے کی ایک کلاس ہے، اس میں بہت تیزی سے اور لیکن سکون سے بہت سے کام انشاءاللہ کرنا ہے. آج کی کلاس میں پروگرام تو بہت ہے لیکن دیکھیں گے اللہ کیا کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر. چلیے ہم فیل کر رہے تھے. فیل میں اب میرے اس کلاس کے جو ٹارگٹ ہیں جن سے دوسرے لوگ اپنے ڈاؤٹ بھی انشاءاللہ کلیئر کر لیں گے، ان کے جو ریویژن بھی کچھ ہو جائے گا. لیکن میرے ٹارگٹ میں کچھ لوگ ہیں جس میں ابصار ہے اور کون ہے یہاں پر، اور تو بھی کوئی ہے نہیں. اگر وہ آ جاتی ہے فرین اور کون ہے، بہت سارے غیب ہیں جن کو میں ٹارگٹ بنایا ہوں. اور دوسرے لوگ جب تک میں پوچھا نہیں بیچ میں کچھ نہیں بولیں گے، سنتے رہیں گے. بہت سی چیزیں کلیئر بھی ہو جائیں گی ان کو اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو.
انشاءاللہ اس کے بعد میں پھر ایک چانس دوں گا، کچھ ڈاؤٹ ہیں تو اس وقت بول سکتے ہیں. سو پلیز بی پیشنٹ. ایسے نہیں کہ جو لوگ جانتے ہیں وہ فوری بول دیں اور دوسرے کو سوچنے کا موقع نہ ملے. مجھے معلوم ہے کس کو گرامر آتی ہے، کون گرامر سے بھاگتا ہے. میرا مقصد ان کلاسوں کا یہ ہے کہ جو گرامر میں پیچھے ہیں وہ بھی کچھ سیکھ لیں. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. ابھی کچھ لوگ آ جائیں گے. ساجدہ تو ہے، دانش بھی ہیں کلاس میں. ساجدہ السلام علیکم. جی سر ہے. السلام علیکم سر. یو آر آلسو ون آف مائی ٹارگیٹ. اور افسار ہے، سید فرحین اگر آتی ہے تو وہ ہے، اگر وہ آمن آتی ہے تو وہ ہے، فارحہ قاضی اگر آ جاتی ہیں تو وہ ہیں. باقی بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ وہ بہت سی چیزیں جانتے ہیں تو دے آر ناٹ مائی ٹارگیٹ ٹوڈے. سو زیادہ تر سوالات ان لوگوں سے ہی ہوں گے. ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، دوسرے لوگ پیشنٹلی اس بات کو سنیں گے. اور میرے پاس آج بہت سے ایٹم ہیں جو ہم کو کرنا ہے. تو پہلا سوال، اب تک ہم فعل میں کتنے قسم کے فعل کرے ہیں افسار؟ کمان کوئی، کبھی تم انمیوٹ نہیں ہو سک رہے ہیں، یہ فیشن بنا لی. فعل کتنے قسم کے کرے ہیں؟ فیل اب تک وقت کے لحاظ سے وقت کے حساب سے 3. 3 کریں ہم. کیا ہیں وہ؟ جی. پاسٹ، بس ایک پاسٹ کریں، اور پھر پریزنٹ اور فیوچر. یہ عربی میں نہیں ہوتے. یہ بات اچھی طرح سے ہر یہ سب راشدہ میوٹ کر لیجئے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، ہم عربی کے ورب سیکھ رہے ہیں. وی آر ناٹ لرننگ اردو اور انگلش وربس. یہ جو 3 ٹینس ہیں اردو میں اور عربی میں اور دوسری زبانوں میں ہوتے ہیں، لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں 2 ہی ٹینس ہوتے ہیں. وہ 2 ٹینس کے نام بتاؤ سر جلدی سے. کوئی ریسپانسز؟ کیا ہو گیا تم کو میوٹ؟ ہاں، پاسٹ اور پریزنٹ اینڈ فیوچر 2 ایک ساتھ. پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں ایک ہی ساتھ ہوتے. پاس کو ہم کیا بولتے ہیں انگریزی ماضی. میں؟ اس میں ماضی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو فیوچر ہے اس کو کیا بولتے ہیں، یا پریزنٹ ہے، دونوں بھی اس میں آ جاتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہم یہ کیا کر رہے تھے؟ ینصرانی، ینصرونا، یہ کیا ہے؟ پریزنٹ اور پریزنٹ فیوچر. اس کو کیا عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ٹرم تو یاد رہنا چاہیے، پریزنٹ اور فیوچر سے نہیں. جی. مضارع. پھر کیا ہو گیا تم؟ ماضی اور مضارع مضارع. ہم 2 ہی. تو اب ایک پہلی بات، ہم یہ دونوں ٹینس کر چکے ہیں، اس کے جو بنانے کے طریقے ہیں وہ بھی ہم کر چکے ہیں کہ ماضی ایک خاص فعل میں جس کے 3 ہی حروف ہوتے ہیں اور وہ سب الگ الگ ہوتے ہیں.
تو ان 3 حروف والے فعل کو جو الگ الگ ہوں اس کو کیا کہتے ہیں دانش؟ دانش ذرا جلدی جلدی جواب دیجیے، میرے کو آج میرے ٹوائلٹ میں بہت کام ہے. جی سر، 3 حروف والے فعل کو جو فعلا والا آپ کرتے ہیں اس کو ثلاثی مجرد بولتے ہیں. اور ایک لفظ اس ایڈ کرنا ضروری ہے، ثلاثی مجرد اور بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا پورا نام کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کے بعد ایک اور کلمہ کو ایڈ کرنا ہے. مجرد صحیح. صحیح، یہ صحیح اس کا نام ہے پورا. صحیح اس لیے کہ تینوں حروف الگ الگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی ریپیٹ نہیں ہوتا. اب جب ہم اور آگے کریں گے تو پھر ثلاثی مجرد میں عین کلمہ لام کلمہ وہ ریپیٹ بھی ہوگا، اور اس کے اندر تمام جو ہیں حروف. اس کی دوسری تعریف کیا ہے؟ ثلاثی مجرد صحیح نام تو آپ نے دے دیا. دوسری شرط کیا ہے اس کے اندر؟ کیا سر چیز؟ دوسری حالت ہے جس کو ہم غیر صحیح، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ؟ غیر صحیح کوئی چیز نہیں ہوتی ہے دانش. ناقص. اس میں اور ایک شرط ہے، 3 حروف ہوں ایک شرط ہے، اور تینوں الگ الگ ہوں یہ ایک شرط ہے. تیسری شرط حروف علت نہ ہو سید صاحب. میں آپ سے پوچھا نہیں نا، سوری سر. میں بولا جب جس سے پوچھوں وہی بولیں گے، بیچ میں کوئی نہیں بولے گا آج. ٹھیک ہے، دیٹ از دا فرسٹ رول آف ٹوڈیز کلاس. ٹھیک ہے، جب میں دیکھوں گا کہ جس سے مجھے پوچھنا ہے اس کو، آپ کا نام ہے، آپ بھی میرا ٹارگٹ میں ہیں لیکن آپ سے بھی پوچھوں گا. دانش سے پوچھ رہا ہوں سو اس کے بعد. اور ایک تیسری شرط کیا ہے وہ بولیے؟ انہوں نے بول دیا. حروف علت انہوں نے بول دیا، مطلب جس میں الف واو اور یا نہ آ رہے ہوں. بالکل، یہ نہ ہو، حمزہ نہ ہو اور واو اور یا نہ ہو. یہ 3 شرائط اس کے ہیں، اور وہی ورب ہم ابھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہی ورب ہم ابھی کر رہے ہیں. اس میں سے ہم نے ایک لیا نصرہ، نون بالکل الگ ہے، سواد الگ ہے، رے الگ ہے، نصرہ. اوکے، اس کے بعد ہم ماضی سے مضارع بنانے کے لیے 2 شرطیں ہم رکھے تھے کہ اس کو 2 فعل کو، اور اس کے بعد اس میں واحد ہے فاعل، یا پھر فاعل کو، اور پھر یا وہ واحد ہے یا جمع ہے، کچھ اضافہ کرنا پڑتا ہے، حروف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے. آمرین اب بتائیں کہ وہ کیا اضافت ہے جو فعل مضارع میں ماضی میں اضافت کریں گے تو مضارع بنتا ہے. وہ کیا حروف ہیں؟ کوئی 1000 نہیں ہے، 500 نہیں ہے، 200 نہیں ہے، وہ کتنے ہیں بتائیے آمرین، جلدی بتائیے. یس، اب کیا ہو گیا؟ اب آپ پوچھے تو دیر کرتے ہیں. آمرین آر یو دیر؟ آمرین سوری جی سید صاحب، وہ میوٹ نہیں کیا تھا، ہٹایا نہیں تھا. یا تا الف اور نون ہے. بس ویری گڈ. یہ ہے، ہم اس کے بارے میں کافی وقت پوری ایک کلاس صرف کیے تھے، ہے نا. یا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ یا تا الف نون، ان تینوں کو کہاں لگاتے ہیں ماضی کے فعل ماضی میں؟ اس کا مقام کیا ہے؟ بیچ میں لگاتے ہیں، آخر میں لگاتے ہیں، شروع میں لگاتے ہیں؟ کہاں لگائیں گے؟ بگننگ میں لگاتے ہیں، شروع میں. تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ بگننگ میں اگر کوئی لگائی جائے تو لگانے کو فکس بولتے ہیں، اور چونکہ شروع میں لگاتے ہیں اس لیے کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی میں؟ پری فکس بولتے ہیں. انگریزی اتنی سب کو آتی ہے، جی. پری فکس کہتے ہیں. چلیے،
اور پھر اس کے بعد اینڈنگ میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے؟ فریحہ خازی اینڈنگ میں مظاہرے بنانے کے لیے. الف یا واو الف یا تے نون. الف نون یا نون، اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ لگانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس سے پتہ چلے گا سنگولر یا پلورل یا ڈوئل. ڈویل. اور فیمینائن اگر معلوم ہونا ہے تو وہ کس سے فیمینائن کا بھی وہ افکس سے بھی معلوم ہوگا اور اس کے بعد سفکس سے بھی معلوم ہوگا فیمینائن جینڈر ہے یا پھر میسکولائن جینڈر ہے. اور یا تعانہ سے فرسٹ پرسن ہے، سیکنڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن. اور یہ ہم کافی کر لیے تھے. باقی ہر ایک شریک کی ذمہ داری ہے کہ اس گردان کو پہلے تھرڈ پرسن سنگولر ڈویل پلورل پھر وہ اس کا میسکولائن جینڈر فیمینائن جینڈر سیکنڈ پرسن کے 6 فرسٹ پرسن کے 2 یہ سب جو ہے ذہن میں رکھیں اور ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے، آج میرے پروگرام میں ریوائز کرانا نہیں ہے. تو یہ ہم 2 ورب کیے دونوں کا نام ہے فل ان دا بلینک. آمینہ 2 ورب کریں ہم، یعنی 2 قسمیں کریں ایک ورب کی نصرہ کی. تو وہ دونوں کے نام جلدی سے بتائیے. آمینہ. جی السلام علیکم سعید صاحب. وعلیکم السلام. ایک زمانے کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے ماضی اور مضارع. بس ختم. یہ 2 ہم کریں. جی. تو ورب کی زمانے کے لحاظ سے ایک پوائنٹ، پہلا پوائنٹ، جتنے نئے لوگ ہیں، پرانے لوگوں کے تو نو کے زبان ہیں، یہ ورب یا فعل کی زمانے کے لحاظ سے صرف 2 ہی قسمیں ہیں. قسمیں اب ہر لحاظ سے ہوگی، 2 ہی قسمیں ہیں. اب وہ 2 قسمیں کیا ہیں؟ یا تو زمانے کے لحاظ سے ورب ماضی میں ہوگا، پاسٹ میں ہوگا، یا عربی میں پریزنٹ اور فیوچر کے لیے ایک ہی زمانہ استعمال ہوتا ہے. مضارع اس کی ایک قسم ہوگی. اس کا چارٹ بنا لیجئے، کچھ بھی کریے. اس کی قسمیں، فعل کی قسمیں. فعل کی پہلی قسم یہ ہے کہ وہ زمانے کے لحاظ سے یا تو ماضی میں ہوگا یا مضارع میں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو یہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں کنٹینٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں، نصرہ میں کیا کیا چیزیں ہیں، نصرہ میں کیا کیا چیزیں ہیں. سیدہ تزین، نصرہ میں کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں اس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کوئی کیا کیا چیزیں ہیں؟ وہ سنگولر ہے، ڈویل ہے، پلورل ہے، فرسٹ تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن. اور اس کو صحیح کر کے مختصر کر کے کیا بولیں گے؟ اس میں کیا ہے بولیں گے؟ وہ سب کو کیا بولیں گے؟ تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، ڈویل یا پھر فیمینائن، میسکولائن، یہ ساری چیزوں کو ملا کے ایک لفظ بولو. مجھے صرف ایک کلمہ بولو جو ان ساروں کو ریفر کرتا ہے. ایک کلمہ ماضی، مضارع، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل. میں پوچھ رہا ہوں کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں. اگر میں نصرہ کہوں
تو اس میں کیا کیا دو ہے؟ چیزیں ہیں، ایک کیا ہے؟ فعل ہے، ایک جو سو کرنے والا ہے، فاعل کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ فاعل. فاعل۔ بس ہو گئی بات اتنا. اس میں تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن وہ فاعل کی قسمیں ہیں کہ تھرڈ پرسن فاعل ہے، پھر اس کے لحاظ سے اس میں تبدیلی آئے گی، نصرہ نصرہ نصر ہو. لیکن صرف نصرہ میں بھی اور پورے کانجوگیشن میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک فاعل ہے اس کے اندر اور ایک فعل ہے. ایک کام ہے اور ایک کام کا کرنے والا ہے. ایک کام ہے اور ایک کام کا کرنے والا۔ جب فاعل ہے اور وہ کام کر رہا ہے تو ایسے فعل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے فعل کو ہم کیا کرتے ہیں جو فاعل کو بتا رہا ہے کہ یہ کام نصرہ ہے، نامہ ہے، ذہبہ ہے، کچھ بھی ہے تو اس کا ایک کام کرنے والا ہے. ذہبو وہ گئے تو اس کا ایک فاعل ہے. تو ایسے فعل کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی قسم کو کیا کہیں گے؟ ہم وہ کر چکے ہیں، بہت کر چکے ہیں. جلدی تم ہی جواب دو، جلدی کیا کہیں گے اس کو؟ فعل کے کرنے والے کو تو فاعل بولیں گے، مگر ایسا فعل جس میں صرف فاعل ہو اور وہ فعل انجام دے رہا ہے. نصرہ کے معنی کیا ہے؟ وہ مدد کیا، چلیے تو اب اس میں ایسا فعل اس کو ہم کیا کہیں گے؟ محذوب، محذوب چھپا ہوا رہتا وہ نصرہ میں۔ لا خول ولا اللہ قوة الا باللہ. ٹھیک ہے. اس کے ہم کئی ہزار بار اس کو ریپیٹ کر چکے ہیں اب تک، لیکن فرحہ قاضی کیا کہیں گے ایسے فعل کو؟ مبتدا ہم؟ فعل اور آرڈر فاعل. نصرہ میں فعل اور فاعل دونوں ہیں۔ تو یہ فعل کی فاعل کے لحاظ سے کون سی قسم ہے؟ زمانے کے لحاظ سے ابھی بتایا ہمیں دو قسمیں ہیں. جی یہ پاسٹ ماضی۔ زمانہ ہو گیا. اس کے علاوہ دوسرا سوال کر رہا ہوں، ایک فعل ہے جس میں فاعل کو ہم ظاہر کر رہے ہیں، وہ کام کا کرنے والا کون ہے؟ 1,00,000 بار یہ بات میں بولا ہوں اب تک. آمینہ کیا بولیں گے اس کو؟ فعل ہے معروف، دیر یار ختم. دیکھیے کتنی بار بولا میں، یہی فعل جیسے نصرہ تھا، جس میں ہم فاعل کو ظاہر کر رہے ہیں. فاعل وہ ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ایسا فعل فعل معروف کہلاتا ہے. معروف، میم عین رے، معروف، معروف کہلاتا ہے، فعل معروف. اور نصرہ کا اگر ہم مفعول کو اہمیت دیں گے، فاعل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مفعول کو اہمیت دیں گے جس پہ وہ کام کیا گیا، تو نصرہ کا مجہول ہم کر چکے ہیں، وہ کر چکے ہیں، اس کو کیا بولیں گے؟ نصرہ میں اگر ہم مفعول کو اہمیت دے رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ اس کو اب مجہول بولیں گے۔ مجہول بولیں گے. تو اب فاعل اور فعل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہوئے، فعل کی دو قسمیں ہوئے. کیا ہوا؟ اب آپ اس کا پوائنٹ لکھیے، لکھ کے اس کو اپنے پس ذہن میں بھی اتاریے. میں اقسام اس کے بتا رہا ہوں. ایک فعل ہے، زمانے کے لحاظ سے صرف دو قسمیں ہیں،
کیا دو قسمیں ریپیٹ کریے فارغ قاضی جلدی. زمانے کے لحاظ سے جی زمانے کے لحاظ سے ماضی اور مضارع. ہوگی بات مضارع ختم. means یہ present and future and اس کے لحاظ سے کہ کام خود کر رہا ہے یا اگر ہو رہا ہے تو معروف یا مجہول. خود دونوں ملا کے بول دیا تو سارا کنفیوژن ہوگا نا. کوئی نہیں، اگر کام کر رہا ہے فائل اس میں ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو ایسے فعل کو کیا بولیں گے؟ معروف. فعل معروف بولیں گے. خالی معروف نہیں، فعل فعل معروف. معروف. ہاں، اور اگر ہم نصرہ کا مجہول کیا ہے؟ مجہول بنائے ہیں، کر جی چکے ہیں. ہاں. نصرہ کا مجہول نصیرہ. یس نصیرہ. یعنی صرف پیٹرن میں ہم فا کلمہ اور عین کلمے کے اعراب کو چینج کر دیے. فا کلمہ پہ جو زبر تھا اس کو پیش سے بدل دیا، عین کلمہ کو زیر سے بدل دیا. یہ صرف دو کلموں پہ اعراب چینج ہونے سے یہی فعل کیا ہو گیا؟ فعل معروف سے فعل مجہول بن گیا. اب یہاں پر فاعل کون ہے ہم کو نہیں معلوم. نصرہ کے معنی کیا ہے بتائیے، آپ ہی بتائیے جلدی. مدد، اس کی مدد کی گئی یا اس کی مدد ہوئی. ہوئی، ختم. تو اب اس طرح سے فعل اور فاعل کے لحاظ سے فعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو ہو گئی نا، معروف اینڈ مجہول. معروف اور مجہول. یہ سیکنڈ پوائنٹ آپ کو لکھ لینا ہے، فعل کی قسمیں. ٹھیک ہے. آج مجھے بہت سارے کام کرنا ہے لیکن اسی میں بہت لوگ اتنا سلو جا رہے ہیں. جو چیز پہلے کر چکے ہیں اس میں اتنا کوئک ریسپانسز نہیں ہے جیسے میں چاہ رہا تھا. خیر اللہ مالک ہے، ہو گیا. چلیے اب اس کے بعد ہم فعل سے اور کیا کام لیتے ہیں. فعل سے ایک تو ہم بیان کرتے ہیں وہ مدد کیا، اس کی مدد کی گئی، وہ گیا، وہ کھایا، وہ سویا، وہ کھیلا. یہ سارے چیزیں ہم یا تو سبجیکٹ کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں یا پھر جو ہے اس کو مفعول کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں. اور کیا کام لے سکتے ہیں؟ سمپل بات ہے، انگریزی میں بھی ہے. اس سے کیا کام اور لیتے ہیں فعل سے؟ افسر کیا کام لیتے ہیں فعل سے؟ افسر جی کیا کام لیتے ہیں اس سے؟ فعل اور کس کام میں آتا ہے؟ فعل سے سالن روٹی کو لگا کے کھاتے ہیں. جی اس سے نہیں پوچھ رہا ہوں آج، اس لیے ابھی ہاتھ نہیں اٹھانا. اوکے. فعل کا وہ ہوتا ہے جیسے کچھ آرڈر کرنا ہے. آرڈر ہے، فعل سے حکم دیتے ہیں آپ، یا پھر کسی کام سے منع کرتے ہیں، ہے نا. یہ کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، جاؤ نہیں جاؤ، ہے نا. اور لکھو نہیں لکھو، پڑھو نہیں پڑھو. فعل سے یہ کام اور لیتے ہیں. تو حکم یا روکنا، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا یا اس کام سے روکنا، یہ بھی کام ہم لیتے ہیں. تو حکم کے لحاظ سے فعل کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو. کون سی؟ ایک فعل کا آرڈر، ایک فعل کا نہیں آرڈر. نہیں ہے کیا فعل کے آرڈر کو کیا بولیں گے عربی میں؟ عربی میں
बिल्कुल आसान, हजारों बार सुनते हो ये जुमले में ये फेल क्या है, उसके लिए क्या लफ्ज है, ऑर्डर देने के लिए क्या, उस फेल को क्या कहेंगे जिसमें ऑर्डर दिया जाए। इज़हब इला फिरौना, इज़हब इला फिरौना, यहाँ हुक्म हो रहा है अल्लाह का मूसा अलैहिस्सलाम को, तो जा इस फिरौन की तरफ। अब इज़हब क्या है? ये फिर वो है फेले वो है, ये वो कौन सा फेल होता है? दानिश क्या कहेंगे? सर फेले अमर बोलेंगे ऑर्डर को, और जब मना करेंगे तो उसको फेले नहीं बोलेंगे। वेरी गुड, फेले नहीं कहेंगे। ये दो हुक्म के लिहाज से या काम करने का या नहीं करने के हुक्म से किसी फेल के इसके दो ही किस्में हैं, एक फेले अमर है और एक फेले नहीं है। और अभी हम फेले अमर और नहीं करे हैं, और हम सिर्फ अभी ये करे हैं, लेकिन एक और काम बाकी है, वो अबवाब के बाद मैं मुजारे उसका अमर कैसे बनता है मुजारे से वो बताऊंगा। तो फेल के तीसरा पॉइंट ये है कि फेल का हुक्म या मना करने के लिहाज से सिर्फ दो किस्में हैं। आर यू टेकिंग द पॉइंट्स? सब नए जो बहुत पुराने यस सर, जी ले सर रहे ले ले रहे हैं। तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, उनको सब जबान की नोक पे है, लेकिन जिनको मैं चाह रहा हूँ कि आज कुछ सिखा के छोड़ूंगा, ऐसी मेरी अहम ख्वाहिश है। और वो इवनिंग क्लास में उनको फौकियत भी है, और वो पीछे भी हैं ग्रामर के वक्त, तो इसलिए उनको थोड़ा सा, तो फेल की दो किस्में हो गए, कौन सी? हुक्म के लिहाज से या मना करने के लिहाज से। फिर एक बार बोलो उसको, अब सर जल्दी रिपीट करो। फेल अमर और फेल नहीं। वेरी गुड। कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट नंबर तीसरा है। पहला क्या था? पहला जमाने के हिसाब से था, और दो क्या उसमें किस्में जमाने के लिहाज से? माजी और मुजारे। वेरी गुड। दूसरा क्या था? दूसरा काम के फेल और फाइल के लिहाज से, रिश्ते के लिहाज से मारूफ फाइल के और लिहाज से। मारूफ था, और फेल के उसके ऊपर किया जा रहा है तो मजहूल था। वेरी गुड। तीसरा? तीसरा हुक्म के लिहाज से अमर या नहीं। अमरे नहीं, उसको भी खाली नहीं बोलेंगे, अमर या अमरे अमर नहीं। हुक्म, अमर के माने हुक्म, कोई बहुत मुश्किल लफ्ज नहीं है जिसको प्रोनाउंस करना भी मुश्किल है, समझना भी मुश्किल है। ठीक है, चलिए 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, हर फेल में कहीं मफूल की जरूरत पड़ती है, अगर नहीं भी इस्तेमाल करें तो एक मफूल उसको लग सकता है, लेकिन कहीं मफूल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ फाइल से मुताल्लिक वो फेल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे वो चला, वो दौड़ा, वो नाचा। अब ये ऐसा है कि क्या नाचा, वो गाया बोले तो गाना गाया बोल सकते हैं, खाया बोले तो खाना खाया, कोई फ्रूट खाया वो बोलेंगे, है ना। अकल के को एक मफूल की जरूरत पड़ेगी, एक खाने वाला है, एक खाने वाला नहीं है। तो तीसरा पॉइंट, वो फेल जिसको मफूल की जरूरत है उसको क्या बोलेंगे, जिसको मफूल की जरूरत नहीं पड़ती उसको क्या बोलेंगे? वो चौथी किस्म है फेल की। कौन बोलेगा?
تزئین کیا بولیں گے اس کو؟ مفعول کی ضرورت پڑتی سو ہاں، جس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. نصر ایسا فعل ہے اس کو مفعول چاہیے. ایک مدد کرنے والا ہوتا ہے اور وہ کسی کی مدد کرتا ہے. خالی نصرہ میں کچھ معنی نکلتے ہیں، لیکن نصرہ احمد زیدہ، احمد نے زید کی مدد کی. لیکن اکلا زیدن اگر ہم کہیں گے زید کھانا کھایا، زید کھایا، کیا کھایا؟ اکلا میں تو خیر مفعول کی ضرورت پڑے گی، بلکہ ذہب زیدن، کیا گیا آپ وہاں کچھ نہیں پوچھ سکتے. زید گیا، بات پوری ہو گئی. کسی اور کو معلوم ہے اس میں سے جو میرے ٹارگٹ میں ہیں؟ ان کو نئے میں سے، پرانوں میں سے کوئی نہیں. یہ چوتھی قسم. سر میں بولتا ہوں اس کے لیے. سر اس جی کو ہم کیا تھا ایک لازم اور ایک متعدی. دیر یو آر. اوہ کیا ہو گیا؟ استغفر اللہ. ٹھیک ہے نا؟ ابھی آ رہا ہے پورا اسکرین وغیرہ، ایوری تھنگ از دیر. جی سر. چلیے جو چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ فعل میں ایک فعل وہ ہوتا ہے جس کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. یہ انگریزی میں بھی ہوتے ہیں سب. مفعول وہاں پر استعمال ہو سکتا ہے. تو ایسے فعل کا نام کیا ہے؟ متعدی. جی متعدی انگریزی میں اس کو کیا بولتے ہیں؟ سر یہ نہیں مجھے پتا. ٹرانزیٹیو ورب، جس کا ایک فاعل بھی ہوتا ہے اور اس کا مفعول بھی ہوتا ہے. وہ ورب جیسے ہی از واکنگ، ہی از ڈانسنگ، اور ہی از جمپنگ. جمپ کیا ہے؟ اس کے لیے کوئی مفعول کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. تو پھر اس کو انٹرانزیٹیو کہتے ہیں. وہ لازم ہے، فعل ہے لازم. چوتھا پوائنٹ آج کا آپ کو جو لکھنا ہے وہ فاعل اور مفعول کے لحاظ سے اور ایک قسم ہوتی ہے، وہ ہے فعل اگر اس کو فاعل اور مفعول دونوں کی ضرورت ہے تو ایسے فعل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو متعدی کہتے ہیں. متعدی، یعنی جس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور جتنے بھی ہیں، کھانا، سونا کیسا، سونا کیسا ہے؟ نامہ، نامہ ہے مردو. ہونا لازم ہوگا. نامہ لازمی ہے. کیا سویا؟ آپ نہیں پوچھ سکتے نا. جی ویسے ذہبہ، ذہبہ بھی جو ہے وہ لازم ہوگا. وہ لازم ہو گیا. لیکن ضربہ، ربا اگر ہاں اس کو بھی لازم بولیں گے کیونکہ اس میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں آپ کیا مارا والی بات آ جاتی ہے. اس نے مارا، اب کس مکہ کو مارا ہے کپڑے سے مارا. کس کو مارا؟ کس کو بھی، کیا کو بھی جواب دے گا مفعول. اس نے زاہد کو مارا یا طالب کو مارا تو اس سے مفعول بھی آئے گا. جس کو مارا وہ آنا چاہیے تو پھر وہ متعدی ہوگا. وہ متعدی ہوگا. لازم جو ہے اس کو مفعول کی ضرورت. لازم اور متعدی، یہ کون سی ہے جو ہم کیٹیگری کرے؟ وہ کیا ہے؟ کیٹیگری نمبر چوتھی ہے. یہ 4 کیٹیگریز کو آپ کوئکلی پورا ریوائز کر کے بتائیے. فعل کے اقسام. جی پہلی ہم نے کی تھی زمانے کے اعتبار سے، اس میں 2 قسمیں بنائی، ماضی اور مضارع. ماضی جس میں پاسٹ اور فیوچر کے حساب سے، فیوچر پریزنٹ اکٹھے ہو گئے مضارع میں. دوسری ہم نے بنائی فاعل کے حساب سے، اس میں معروف اور مجہول بنایا پیسو اور ایکٹیو سٹیٹ کے ساتھ. تیسری ہم نے بنائی امر اور نہیں کے لحاظ سے، جو آرڈر نگیٹ کرنا کسی چیز سے وہ تھا.
چوتھی ہم نے بنائی مفعول کے حساب سے، جس میں مفعول کے ہونے یا نہ ہونے کی ضرورت کو ہم نے لازم اور متعدی سے ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو سے سیپریٹ کیا. بہت اچھا، ویری گڈ. ہے نا، یہ 4 فعل کے اقسام ہیں. حکم کے لحاظ سے آپ امر اور نہیں. بولے تھے نہیں بولے تھے؟ جی میں نے نہیں بولا تھا. اچھا چلیے، بولے تھے تو بہت اچھا. چلیے اب ہم ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. یہ فعل کے بارے میں اتنا ابھی ہم امر نہیں کرے، نہیں کرے، وہ تھوڑا باب مکمل ہو جانے کے بعد انشاءاللہ وہ کام ہم کریں گے. چلیے یہاں سے ہم ایک تھوڑا سا نیا کام کرتے ہیں. اس کو ذرا غور سے دیکھیے. وہ یہ ہے یہاں پر میں کچھ کلمات لکھ رہا ہوں، اس کو آپ پہلے غور سے سارے لوگ دیکھ لیں گے. پہلا کلمہ جو لکھ رہا ہوں میں وہ ہے کیا ہے یہ؟ اس پہ اعراب نہیں لگے ہوئے ہیں لیکن ہر کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو. اب سر دخل. پڑھو. کیا دخلا. داخلہ. ٹھیک ہے. چلیے اس کے بعد کا ایک دوسرا کلمہ میں لکھ رہا ہوں چلیے اس کو پڑھیے. زید. زہد. لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کیا بولیں گے؟ جیسا دخلا پڑھے تھے اس کو خالی زید نہیں بولیں گے، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ زیدہ. نہیں، یہ زیادہ تو ہمارے پھر ہو ہی نہیں سکتا. اگر یہ پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ فعل تھا اس لیے اس کو آپ نے دخلا پڑھا. زید کو کیسے پڑھیں گے؟ زیدن. زیدن. ہاں تھوڑا سا پریزنٹ رہو. اتنے ہوشیار قسم کے انسان ہو اور دنیا کے خل بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہیں، بن رہے ہیں، اور پھر آلریڈی ایجوکیٹڈ ہیں، پاسٹر ہیں، سب ہیں. زیدن ہے یہ اسم ہے تو اس میں تنوین آئے گی زیدن. اب اس کی شکلیں زیدہ، زیدو وہ بدلتی رہیں گی، وہ الگ بات ہے. فی الحال جو ہے اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ زیدن. اب میں اعراب داخل کر رہا ہوں. دخلا یہ تھا، ہم نے پڑھا اس کو لا، اور یہ زیدن. اس کے بعد کا کلمہ میں لکھ رہا ہوں اس کو کیسے پڑھیں گے آمنہ؟ جی سر. اگر کہ روٹ ورڈ کی طرح پڑھیں گے تو دارا. روٹ ورڈ نہیں ہے، اچھا. روٹ ورڈ نہیں ہے. دائرہ. اور کوئی پڑھ سکتا ہے اس کو؟ نہ سر میں نہیں. سر میں پڑھ دیتا ہوں. اس کو بولیں گے دار. خالی دار نہیں بولیں گے، دارا. نہیں بولیں گے. سر دارن. دار کے لیے یوز کر رہے ہیں کیا؟ گھر اب بیت کے طور پہ کر رہے ہیں بیت کیا؟ کی طور
بیت کے لیے کہ دارن کیا بولیں گے؟ دخل زید بیتا، تو اس کے حساب سے میں دارا کہہ رہا تھا. نہیں نہیں، تو کیا بولیں گے اس کو؟ دارن زیدن، یہاں پر ہم نے دارن لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا کلمہ میں جو لکھنے والا ہوں وہ ہے چلیے یہ کیا ہے؟ اسے کون پڑھا تھا ابھی؟ یہ آمرین کیا ہے یہ کلمہ؟ فی پڑھیں گے. بس ختم، فی پڑھیں گے، فی پڑھیں گے اس کو. تو اب یہ چار کلمے ایک بار آمرین پڑھیے، چاروں کلمے پڑھ کر سنائیے مجھے جلدی سے. دخل زید دارن فی. فی. چلیے یہ چار کلمے الگ الگ ہیں. اگر میں ایسے کروں اس کو دخل زید دارن فی، تو یہ کیا ہے؟ کوئی جملہ ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ میں 2 4 5 اسٹیج میں یہ کام آج کر رہا ہوں جو بہت اہم ہیں. اس میں آپ کو ایک جنرل آئیڈیا آ جائے گا کہ ہم آج کیا سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی جملہ ہے افسر؟ یہ کوئی بات ہو رہی ہے؟ دخل زید دارن فی، یہ جملہ نہیں. یہ جملہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس میں کوئی سینس ہی نہیں بن رہا ہے، اس میں کوئی سینس ہی نہیں بن رہا ہے. تو اس کو جملہ بنانے کے لیے ہم کلمات کو ری ارینج کرنا پڑے گا، کلمات کو ری ارینج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ہم اس کو کتنے طریقوں سے ری ارینج کر سکتے ہیں جس سے یہ جملہ بن جائے. پہلا کون سا طریقہ ہے؟ پہلے کیا لائیں گے؟ کون ہے وہ؟ جلدی فرح قاضی، آپ کیا کیسے کس کو کیسے جوڑیں گے جس سے جملہ بنے، سمجھ میں آئے، کلمہ مفید بنے، بات سمجھ میں آنے والی بات. دن شاباش، گڈ. فی دخل دارن یا دخل فی دارن. زید entered. آپ پہلے جو بولے وہ تو بہت غلط بات تھی نا. دوسری بات جو آپ بول رہے ہیں صحیح ہے. زیدن دن ہوں فی دخل دارن. یہ دخلہ کیسا رہتا؟ فی فی دخل، فی دارن دخل. نو فی دارن دخل. استغفر اللہ. دخل زید کے بعد فوری کیا آئے گا؟ جار مجرور آنا چاہیے نا. ایسا تھا جار مجرور. جار مجرور تو کسی زید فعل سے متعلق تھا. زیدن اسم ہو گیا ہے، اور اس کی یا اس کے بعد یا مبتدا کہیں یا اسم کہیں، اس کے بعد اس کی خبر آئے گی. بات کی بات ہے. فی الحال ہم اس کو ایک کلمہ مفید بنا رہے ہیں. ایک یہ چاروں کو جو شفل ہیں جوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ہم اس کے صحیح معنی نکلیں گے. دخلہ کے بعد کیا آنا چاہیے؟ انگلش میں بولتی ہوں، اگر میں انگلش میں بولتی ہوں تو بولوں گی زید انٹرڈ پھر تھرو. انٹرڈ انگلش میں بول رہے ہیں تو عربی میں فی دارین کیسا بولیں گے؟ انٹرڈ بول رہے ہیں تو لازمی بات ہے انٹرڈ پہلے آئے گا. جی زیدن دخل، زیدن دخل فی دارن. ہوگی بات. زید دخل فی دارن.
اب یہ کیا بن گیا؟ یہ کیا بن گیا؟ ایک کلمہ مفید بن گیا ہے نا، جس میں گروپ جو ہے یہ پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایک شخص ہے، اس کا نام زید ہے، اور وہ ایک کام کر رہا ہے، وہ ہے دخلا. اور پھر اس کے بعد وہ کیا کام کرا؟ جب وہ کہیں داخل ہوا، وہ کیا تھا؟ اپنے گھر میں داخل ہوا، دارون. یہ ایک طریقے سے آپ نے کیا. دوسرے طریقے سے کوئی اور کر سکتے ہیں اس کو، یہ وہی جو میرے ٹارگٹ میں ہے ان میں سے صرف دوسرے طریقے سے سیدہ تزین کر سکتے ہیں اس کو. جی، دخل زید فی الدار. ویری گڈ. چلیے، آپ نے دقلا کو پہلے لے لیا، دقلا کو پہلے لے لیا. دیٹ از گڈ جاب. دقلا. اب یہ داخل ہونے والا کون ہے؟ زید. دقلا زید. کہاں داخل ہوا؟ فی الدار. یہ دارن. یہ مجھے میٹنا پڑے گا، یہ میں اعراب ابھی کوئی نہیں دے رہا ہوں. فی الداری. یہ تو یہ دارن میں صحیح ہے. فی فی دارن. لیکن یہ دو استغفر اللہ. یہاں صحیح تھا، یہاں پر اعراب مجھے نہیں لکھنا چاہیے. یہ صحیح ہو گیا. چلیے، فی یہ دار ہو گیا. زید دخل فی دار، فی دار. چلیے، یہ دوسرا ہو گیا. یہ ایک پوائنٹ. کچھ بکھرے ہوئے الفاظ تھے. دس از دا پوائنٹ نمبر 1. ہم نے اس کو ری ارینج کیا، جس سے ایک کلام مفید بنا. مفید کے معنی جو کوئی مطلب دے رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے. ایک گھر ہے، اس میں ایک داخل ہونے والا ہے، تو ہم اس کا نام داخل ہونے والے کا زید ہے، تو وہ زید گھر میں داخل ہوا. اب دوسرا کام آج ہم جو کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم کو ہر ایک لفظ کی صرفی تحلیل کرنا ہے. صرفی تحلیل. صرف کے لحاظ سے اس لفظ کو کیا کہیں گے، اس لفظ کو کیا کہیں گے، چاہے یہ جملہ ہو چاہے یہ جملہ ہو، اس کو کیا کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے. یہ علم کتنے قسم کے ہوتے ہیں گرامر کے؟ 2 ہی قسم کے ہوتے ہیں. ایک علم صرف علم نحو. ویری گڈ. ایک صرف علم صرف ہوتا ہے، ایک علم نحو ہوتا ہے. نحو یہ ہم صرف کے لحاظ سے. اب ہم کیا کریں گے؟ یا تو آپ زید کو بعد میں لیں گے، ہم پہلے یہ ٹکڑے کو لیں گے. دقلا. اب دقلا کے بارے میں ابھی ہم 4 باتیں پڑھے. 4 باتیں پڑھے. کون سی کہ اس فعل کے قسمیں کس لحاظ سے کیا ہوتی ہیں. وہ 4 باتوں میں آپ مجھے دقلا کی صرفی نحو کر کے بتائیں گے. کون بتائے گا؟ ہے 2-4 مگر وہ بھی ایسے ڈھیلے ڈھالے. فریحہ قاضی بتا سکتے ہیں آپ. ابھی 4 باتیں 2 منٹ نہیں ہوئے ہم کو کر کے. دخلا کے بارے میں، دخلا پہلے ہے کیا یہ بتائیے. واٹ پارٹ آف اسپیچ از اٹ؟ دخلا is fail. فعل ہے. اور عربی میں کلمات کل کتنے ہوتے ہیں؟ انگریزی کے 60 نہیں ہوتے. ایڈجیکٹیو، ایڈورب، وہ سب نہیں ہوتا. صرف کلمات کی قسمیں کتنی ہیں یہ ہم ہزاروں بار کر چکے ہیں. کلمات کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ Noun, verb and word. ورڈ اور
حرف کہتے ہیں اس کو، ورڈ نہیں کہتے بلکہ حرف کہتے ہیں، ہے نا؟ تو ایک ہے فعل اور دوسرا ہے نام کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ اسم اسم، اور ایک ہے فعل اور حرف. حرف ہے۔ اب ہمارا پہلا کام ہم دخلا کی تحلیل صرفی کر رہے ہیں۔ دخلا کے بارے میں آپ کیا کیا بول سکتے ہیں، بولیے جلدی۔ دخلا جی ورب ہے، مطلب فعل ہے، اور پہلی بات پہلی فعل نمبر گن کے گن کے بولیے۔ پہلی بات تو آپ نے ریکگنائز کیا کہ بیسک جو کیٹیگریز ہیں کسی کلمے کے، یہ تین میں سے کوئی ایک ہی ہوگا۔ تو دخلا پہلی بات آپ نے کہا یہ فعل ہے۔ اور یہ وہ بتاؤں چار جو ابھی ہم نے کیا ہے زمانے کے حساب سے، اور وہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ وہی تو ہم کیے، وہی تو پوچھ رہا ہوں، کوئی چیز آپ کی اور زمانے نئی چیز ہے۔ زمانے کے حساب سے یہ ماضی ہے، اس سے پہلے اور کچھ بولنا ہے۔ یہ ثلاثی مجرد صحیح ہے ہاں ایریا سیکنڈ، ثلاثی مجرد صحیح۔ فعل کی قسم بھی بتانا ہے کہ قسم کیا ہے۔ جو بیسک قسم ہے وہ ثلاثی مجرد، تینوں اس کے جو حروف ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں اور یہ وہ تینوں تین ہی کوئی ہیں۔ ریپیٹ دوسرا ہو رہا دوسری اور بات کوئی آپ نے اس کی نہیں۔ صرفی انالیسس میں جو بتائی، ثلاثی مجرد صحیح، یہ بات۔ تیسری بات آپ کیا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ یہ ماضی ہے اور اس میں فاعل ہے اور یہ معروف ہے اور اس میں کوئی حکم نہیں ہے۔ ایسا خیال ماضی ہے، یہ بہت صحیح بولے آپ۔ اس کے بعد اور کیا ہے؟ اگر فعل ہے تو وہ فاعل ہے تو کیا ہے وہ بھی بتانا ہے آپ کو۔ فعل معروف ہے، فاعل کے حساب سے معروف ہے یہ۔ وہ اگر بعد میں بتائے تو اچھا ہے۔ فعل ہے، اس میں فعل ہے دخلا میں، اور کیا ہے؟ فاعل اور پھر وہ بتائیے نا، اس میں فعل ہے، داخل ہونا ایک فعل ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر اور کیا ہے؟ اب بولیے۔ فاعل ہے۔ فعل اور فاعل ہیں اور فاعل کے حساب سے معروف ہے، فعل معروف۔ فعل ہے، معروف ہے، اور بولیے۔ اور اس میں کوئی حکم نہیں ہے، اور یہ فعل ماضی آپ بول دیے تو اب اس کے بعد ختم ہو گئی، حکم وہ ایک دوسری کیٹیگری میں آتا ہے نا۔ ماضی بول دیا نا، ٹھیک ہے ماضی ہے، اور ایک کیا ہے؟ ایک اور چھوڑ رہے ہیں۔ لازم اور متعدی والا، ہاں وہ بولیے جلدی۔ تو یہ دخلا تو لازم بھی ہو سکتا ہے، کچھ اسپیسیفائی کرنا ضروری تو نہیں ہے مجہول کے کہ کہاں انٹر کیا۔ کیسا کیوں نہیں کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ فعل ایک مفعول لے سکتا ہے۔ خالی دخلا بول دیں گے تو آپ نہیں، پھر یہ سوری متعدی متعدی نہیں ہے متعدی۔ دخلا میں وہ کیا داخل وہ نہیں، بلکہ اس کو جو ہے پھر لازم ہی بولیں گے آپ، یا اس کے ساتھ ہمیشہ ایک پریپوزیشن آئے گا، اور وہ اس کے لحاظ سے لازم۔ اب یہ آپ نے کیا کی، اس کی کیا کی آپ نے، اس کی یہ کیا کی آپ نے؟ دخلا کی۔ صرفی یس، تحریر۔ صرفی تحلیل۔ تحلیل مانے انالیسس۔ آپ نے صرفی تحلیل کی، یہ 6-7 باتیں آپ نے اس ایک کلمے کے بارے میں بتا دی۔ اس کو کوئک ریویژن کریے، اب سارا جلدی کرو۔ یہ اس کی پہلا کلمہ صرفی تحلیل میں کتنی باتیں بتائے؟
جی پہلا کلمہ فعل ہے پہلے ہم، اور فعل میں ماضی وہ ثلاثی مجرد صحیح ہے ہم، اور یہ ماضی ہے ہم۔ اور اس کے اندر فعل اور فاعل دونوں ہیں. فاعل کون ہے؟ فاعل وہ ہے. ویری گڈ، وہ ہے، ہی ہے، فاعل ہی ہے، کیونکہ عورت نہیں ہے. عورت نہیں. تھرڈ کیسے پرسن سنگولر میسکولائن جینڈر. یا زید کی بجائے میسکولائن اگر زینب ہوتی تو کیا بولتے تھے؟ دخلت. ویری گڈ. آپ کو سیکھ رہے ہیں نا، ایسے ہی سیکھو تھوڑی دیر میں، ایسی کیا مشکل ہوگی. ویری گڈ، 100% کریکٹ. وہاں دخلہ نہیں بولتے تھے، چونکہ وہ زینب کا ذکر ہوتا تو دخلت زینب زینب بولتے تھے. زینب کے اعراب ابھی ہم بعد میں کریں، اعراب کی بات نہیں کر رہے. چلیے بہت اچھا ہے، وہ ہے. تو اس کا چھٹا یہ معروف ہے. یہ فعل اور فاعل کے حساب سے اوکے. معروف. اور یہ لازم ہے. لازم. بس یہ 7 باتیں کسی مگر فعل کے جو تعلق لکھتے بولے؟ وقت یہ مفعول کی ضرورت نہیں ہے کو ہم لوگ لازم لکھے تھے، مگر اب آپ بول رہے ہیں کہ مفعول کی ضرورت ہے تو لازم ہے. مفعول کی ضرورت نہیں ہے. دخلا ایسا فعل ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک پریپوزیشن آئے گا اس کا، جیسے وینٹ ہے، ہی وینٹ ٹو اسکول، ہی وینٹ اسکول نہیں بولیں گے. تو یہ فعل لازم ہے، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کس کو داخل ہوا یا پھر کیا داخل ہوا، اس کا کوئی اس کے مفعول کی ضرورت نہیں ہے. میں اب نہیں بول رہا ہوں کہ دوسری بات کہ اس کو مفعول کی ضرورت ہے یا مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کیا ہے، وہ فعل لازم ہے. لازم ہے. چلیے ایک بات ہو گئی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا کلمہ ہے، وہ ہے زیدن. وہ ہے زیدن. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں ہم کو صرفی تحلیل کرنا چاہیے. اب زیدن پہلے کیا ہے، اس کا وہ 3 کلموں میں سے اس کا کیا مقام ہے؟ وہ سیدہ تزین یہ ثلاثی مجرد صحیح. استغفر اللہ. زیدن ثلاثی مجرد کہاں سے ہو گیا؟ اچھا 3 فعل ہے، یہ کلمے. فعل نہیں ہے، اسم ہے. پھر اتنی غائب دماغی فعل نہیں ہے نا یہ اسم ہے دخلا فعل تھا اور اور دخلہ فعل فعل کی تھا، یہ قسم اسم ہے. ثلاثی مجرد تھا. یہ ہاں، کیا ہے؟ اسم ہے. اسم. یہ اسم ہے. اب جیسے فعل کے کئی اقسام ہیں، ویسے اسم کے بھی کئی اقسام ہیں، ہے نا. اب یہ اسم جو ہے وہ بنیادی اس کی 3 قسمیں ہیں. بنیادی قسمیں اسم کی 3 ہیں، وہ میں کرایا تھا، سب کو یاد ہونی چاہیے. بنیادی قسمیں کیا ہیں؟ کوئی فعل یا تو فعل کا نام، سوری اسم یا تو مصدر ہوتا ہے، مصدر ہوتا ہے یا مشتق ہوتا ہے، یعنی جو کسی فعل سے ڈرائیو کیا گیا ہے، یا پھر وہ جامد ہوتا ہے. کسی چیز کا نام، جیسے سورج ہے، چاند ہے، قمر، شمس ہے، یہ جامد ہے. مشتق وہ کام کا کرنے والا ہے، یا جس پہ کام ہو رہا ہے مفعول ہے، تو اس کو ہم مشتق کہیں گے. کسی فعل سے نکلتا ہے. مصدر کام کا نام ہے. تو اب دوسری بات، پہلی بات تو آپ نے اسم کہہ دی، دوسری بات اس کا یہ 3 بنیادی قسموں میں سے کون سی قسم ہے اس کی؟ اب انہیں زید جو سو مصدر ہو سکتا. کیسا ہوتا؟ مصدر کس کو بولتے ہیں؟
کھانا مصدر ہے، کھیلنا مصدر ہے، غائبن فعل سے کھیلنا. نکالنے والا مصدر ہوتا. تو یہ کون سے فعل سے نکلا زید؟ زید مطلب نہیں معلوم زید کا. زید نام ہے، کس مطلب معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زید، تزئین، یہ سب نام ہے، نام ہے. تو نام کیا ہوتا ہے؟ سورج نام ہے، چاند نام ہے، درخت نام ہے. یہ کوئی تو فعل سے جامد ہوا یہ سب جامد ہوا. تو اسم کی ایک اسم ہے، اسم کی پہلی قسم ہے یہ جامد ہوا، اس میں جامد ہوا. تیسری چیز اس کو ہم دیکھیں گے کہ جنس کے لحاظ سے، جنس ایک ہوتی ہے، جنس کے لحاظ سے اسم مذکر کی، مؤنث. ہاں، جنس کے لحاظ سے مذکر یا مؤنث ہوتا ہے. مذکر ہے یہ مذکر ہے، جامد ہے کس کے لحاظ سے؟ بنیادی قسموں میں سے 3 میں سے جامد. اور اس کے بعد جنس کے لحاظ سے زید کسی خاتون کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ کسی مرد کا نام ہو سکتا ہے، مذکر ہے. چوتھا، یہ گڈ مٹ تو نہیں ہو جا رہے پوائنٹ، یہ لکھنے کا سلیقہ نہیں آتا میرے کو اتنا اچھا، یا پھر اس کو تھوڑا ہٹا کے اب لکھ دیا، اب کہاں لکھوں پھر اس کو، لیکن سمجھ میں تو آ رہا نہیں، یا تھوڑا جو میں ہمارا سمجھ. چلیے. اس کے بعد چوتھی چیز زید کے بارے میں ہم کیا بولیں گے؟ دوسرا کوئی کون ہے جتنے کون ہے وہی آمینہ. چوتھی چیز کیا بولیں گے ہم؟ کس طریقے سے اس میں واحد جمع واحد. ویری گڈ. اس کے چوتھے میں 3 اسم کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک کیا ہوتا ہے؟ اسم ایک ہوتا ہے، اسم اور کیا ہوتا ہے جلدی؟ ایک کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ جسم، سمجھ نہیں آ رہی مجھے. نصرا، جمع. نصرا جی. اسم کیا ہوا؟ جمع. نصرو ہوتا ہو. واحد ہے ڈیوئل. ڈویل تسنیہ بولتے ہیں یا ڈویل؟ Yes. تسنیہ، اس کو ڈویل بولتے ہیں انگریزی میں. ڈویل بہت انگریزی جہاں ہیں آپ لوگ، لیکن ڈویل کو تسنیہ بولتے ہیں. اور ایک اسم کیا ہوتا ہے؟ اور آخری سر وہ پلورل لائک جمع. جمع. یہ 3 قسمیں. یہ قسمیں کس لحاظ سے ہے؟ عدد کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، عدد کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں. اب یہ اسم جو زائد ہے عدد کے لحاظ سے چوتھی، اس کی کیا قسم ہے؟ واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے؟ یہ تو واحد ہے نا سر. ختم ہو گیا. آدھے طریقے سے کیوں جواب دیتے ہیں؟ سر میں اصل میں لکھنا شروع ہو گئی تھی، سوری. مجھے واحد ہے. آندھے جوابات پسند نہیں آتے پلیز ہمیں نا. سوری یہ تو واحد ہوتا نا سر، تو کوئی جواب نہیں. میں آپ کو سیدھا جواب پوچھ رہا ہوں، یہ واحد ہے نا. الٹے جوابات جو ہے ٹیچر ڈز ناٹ لائک اٹ، ہے نا. ہوتا نہ بولے تو ہوتا، میرے کو بھی معلوم ہے، لیکن آپ سے پوچھ رہا ہوں تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ یہ تسنیہ ہے یا جمع ہے یا واحد ہے؟ یہ کیا ہے اس کا عدد کے لحاظ سے کیا ہے؟ نہیں، واحد. واہ، ایسا جواب دینا. چلیے، چوتھی بات ہوگی. اب 5ویں بات مجھے اس تعلق سے معلوم کرنی ہے کہ ایک یا تو کوئی اسم کسی خاص چیز کا نام ہوتا ہے یا عام نام ہوتا ہے. خاص و عام کے لحاظ سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ خاص دو اور قسم. عام کے 2 قسمیں ہیں. کیا ہیں دانش 2 قسمیں 5 خاص اور عام کے لحاظ سے؟ خاص معرفہ ہوتی ہے اور عام عارف، نکرہ ہوتی ہے. معرفہ کی انگریزی بھی بول دیجئے، بہت سے لوگوں کو معرفہ نہیں معلوم.
मारिफा मारिफा जो है प्रॉपर नाउन होता है प्रॉपर और नाउन, प्रॉपर नाउन इसमें खास प्रॉपर नाउन मारूफा। और दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन, क्या है उसको अंग्रेजी अरबी में क्या बोलते अरबी में नकिरा बोलते हैं? नकीरा। नकीरा मैंने कॉमन नाउन। हैं जी। सर आपने 7 एग्जाम करवाई थी हमें मारिफा की, मारिफा की आपने 7 एग्जाम करवाई थी हमें। 7 अक़साम है, अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। वो अलम है या फिर वो क्या है। बहरहाल 5वां क्या है? खसूसियत के एतबार से मारिफा या नकिरा, तो ये मारिफा ज़ैद क्या है? ये मारिफा है, ठीक है, जी। मारिफा। ये राइटिंग और ये मारिफा, मारिफा। हम इसको इस्म की सर्फी एनालिसिस क्या किए, आप ही रिपीट कर दीजिए इसको। कितनी बातें बताए इस्म के लिहाज से? सर हमने पहले इसको इस्म के लिहाज से बुनियादी जो उसकी किस्मों में था उसमें किया कि जामिद है, मस्दर है या मुश्तक है, उसमें हमने इसको जामिद बोला। उसके बाद हमने जिन्स के एतबार से इसको मुज़क्कर बोला, अदद के लिहाज से हमने इसको वाहिद बोला और खसूसियत के हिसाब से हमने इसको मारिफा बोला। इसको मारिफा बोला। अब एक मारिफा की और एक किस्म है, अभी भी वो नहीं करेंगे, फिर बाद में करेंगे। वो 7 किस्म में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। वेरी गुड। अब तीसरा कलीमा क्या है यहाँ पर जो हमारे पास है? फी। फी है। अब फी के बारे में आप क्या क्या बताए, मुझे बता सकते हैं? सर एक तो ये हर्फ है, पहली चीज ये हर्फ है, ठीक है। जी। हर्फ में किस किस्म का हर्फ है? सर ये हर्फ जार है। यस, हर्फ है और हर्फ जार है। तो कितनी बातें आपने फी के बारे में बताई? 2 बातें, एक तो और पहली हर्फ चीज़ ये कलमे की इकसाम में से आता है हर्फ की कैटेगरी में, और दूसरा फिर हर्फ में हमने जो किस्में पढ़ी थी उसमें ये हर्फ जार के तौर पे आए। वेरी गुड। यानी हर्फ जार, आमिला हर्फ जार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर्फ आमिला है। आमिला है, वेरी गुड। ये भी एक जार है या उससे पहले आमिला है। तो जार क्या काम करता है, आमिला क्यों है, अमल क्योंकि क्या ये करता है? जो उसका आगे मतलब इस्म उसके ऊपर ज़ेर लेकर आता है, उसको मजरूर कर देता है। वेरी गुड, उसको मजरूर कर देता है। अब उसके बाद चौथा कलीमा हमारा क्या है? दारुन। दारुन। दारुन क्या है? अब पूरा ये आपको ये पूरी लिस्ट जहाँ तक आप बोल सकते हैं बोले, या फिर आप किसी को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसको बोले। दारुन में ये जो हम 7 नहीं 6 करे थे, 6 में से छठा नहीं करे थे, 5 जो करे थे। पहली बात दारुन क्या है? इस्म है। यहाँ लिखे हुए हैं, ये 5 लिखे हुए हैं। ये पूरे 5 यहाँ दारुन के ताल्लुक से भी बोलना है। जी, दार यहाँ पर जो है वो इस्म है और ये जिन्स जगह के नहीं है, हिसाब से इसको लिख नहीं सकता, या लिखो अगर आप कहते हैं तो एक काम कर सकता हूँ, वो ये कि यहाँ जगह बनाता हूँ और फिर यहाँ पर दारुन के बारे में मैं लिखूंगा। पहली बात ये इस्म है, वो 3 कलीमों में से एक। दूसरी बात जामिद है। जामिद है, वेरी गुड। मुज़क्कर है। मुज़क्कर है या मुअन्नस है, वो थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है, बाद में डिस्कस करेंगे। चौथी बात वाहिद है ये, जब वेरी, हमने अदद के एतबार से उसको डिफरेंशिएट किया तो ये वाहिद है, किस लिहाज से है ये वाहिद? क्योंकि इसमें तस्निया नहीं आ रहा, इसमें जमा नहीं आ रहा, सिर्फ एक अदद के, अदद है। अदद के लिहाज से। अददी लिहाज से ये वाहिद है, मुज़क्कर किस लिहाज से है? जिन्स के लिहाज से, जामिद किस लिहाज से है? बुनियादी इकसाम में आता है। बुनियादी में। और इस्म जो है कलिमात में से एक कलीमा है, वाहिद है, वेरी गुड। और फिर 5वीं बात आप इसके बारे में क्या बोलेंगे?
خصوصیت کے حساب سے اس کو ہم بولیں گے نکرہ. نکیرہ ہے. ویری گڈ. نکیرہ. یہ ہم اپنی تفسیر کی کلاس میں یہ کام نہیں کرتے، اس لیے کہ ایک بنیادی کام ہے. اس یہ جو علم ہے اس کو مارفالوجی بولتے ہیں، اور یہ ایک بنیادی چیز ہے جو کسی کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اسم ہے تو اس کے 6 کیٹیگریز پورے بتائیں کہ وہ کیا ہے، اور اس کے قسموں میں سے جتنی میں 6 قسم، یہ پوائنٹ لکھ لیجئے. اسم کے لحاظ سے 6 قسمیں بتائیں گے، اگر فعل ہے تو فعل کے لحاظ سے 7 قسمیں، کون کون سی کس لحاظ سے ہے نا، زمانے کے لحاظ سے کیا ہے، فاعل کے لحاظ سے کیا ہے، مفعول کے لحاظ سے کیا ہے نا. پھر وہ فعل اور فاعل اور مفعول کے لحاظ سے کیا ہے، پھر وہ لازم اور متعدی کے لحاظ سے دو میں سے کون سا ہے. تو کوئی فعل ہے تو اس کے 7 جو کیٹیگریز ہیں ان میں سے کون سا ہے وہ آپ کریں گے. اس کے بعد کیا فعل ہے، پھر اس میں یار یہ ایک دم 9 بجے سے 45 پہ ہے. وٹ ڈو یو وانٹ؟ میرے پاس ابھی بہت سا کام ہے، میں ابھی کر نہیں سک رہا ہوں، اس کو کیا کروں. شیل وی کنٹینیو اپ ٹو 9 o'clock یا بس کروں، کیا کروں؟ مجھے بہت اہم بات یہاں پر بتانا ہے. کنٹینیو کرتے ہیں. پھر عشاء میری چھوٹ جائے گی، جماعت چھوٹ جائے گی. عشاء تو خیر بہت ٹائم ہے، رات بھر. افسر کیا بولتے، شیل وی کنٹینیو اور شیل وی گو فار عشاء، یا عشاء گھر میں پڑھیں، کیا کریں؟ جی کنٹینیو کر لیں. کر لیتے ہیں، اس لیے کہ پھر 1 مہینے کے بعد سارا بھول بھال کے آئیں گے. چلیے تھوڑا 10 منٹ ہیں، اس کو کر لیتے ہیں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. یہ جو ہم تحلیل کرے، جو انالیسس کی ہے، اس کا نام ابھی 1000 بار ہم لے چکے ہیں. کیا کہیں گے اس کو؟ کون سی تحلیل ہے؟ صرفی. ہاں، ابھی ہم اپنے کلاسز میں قرآن کی کہیں کہیں اب یہ فعل ہے، یہ اسم ہے، یہ نہیں کرتے بیٹھتے ہیں. کہیں کہیں ضرورت ہے تو یہ فعل کون سا ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کے قسم کیا ہیں، ہے نا. اور اس میں بھی بس سینئر بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. جیسے صدف کل میں قسم پوچھا تو باب بتا دیے، ہے نا. باب ایک الگ چیز ہے، پوری قسموں میں وہ باب ہوتے ہیں، 6 باب. اور وہ کریں گے انشاءاللہ. وہ نصرہ، سمیہ، رہبہ، وہ سارے حسبہ، وہ باب کہلاتے ہیں. وہ 7 اقسام جو ہے وہ کہلاتے ہیں قسمیں. ثلاثی، مجرد، صحیح، محموز ہے، اور پھر پورے 7 کیٹیگریز ہیں. اس کو 7 اقسام، 7 قسم کے فعل، وہ بھی ہم تفسیر کے دوران میں بھی کرتے رہتے ہیں. چلیے اب جو سیکنڈ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس میں بعض چیزوں میں ہمارے سینئر ترین اسٹوڈنٹ بھی کنفیوز ہوتے ہیں، وہ اس کو یہاں پر ذرا غور سے. اب ہم کیا کریں گے، اس کو اب نحوی تحلیل کریں گے. نحوی تحلیل. اب یہ نحوی تحلیل کیا ہوتی ہے؟ یہ جملے کے لحاظ سے ہوتی ہے. جملے کے لحاظ سے ایک کلمہ دوسرے کلمے سے ایک رشتہ بناتا ہے، اور اس رشتے سے اس کے اعراب بھی چینج ہوتے ہیں. لیکن جو مبنی ہے، فعل ماضی کبھی چینج نہیں ہوگا. ابھی تو فی الحال ہم نحوی تحلیل یا پھر نحوی انالیسس کیا ہے وہ دیکھیں گے. اب یہ 4 الگ الگ الفاظ تھے، دخلا، دارن، زیدن، فی. ہم ان کو 2 طریقے سے جوڑا.
زید دخل فی الدار اور داخلہ زید فی الدار، یہ دو لحاظ سے کیا۔ اب یہاں پر ایک اور بہت اہم بات وہ یہ یاد رکھیے، اور بہت سے سینئرز بھی، ایون فاطمہ کو بہت ڈاؤٹ ہے، اور بہت سے ہیں، صدف بھی اس میں، راشدہ بھی ہیں۔ سب سے بیسک اس کی تحلیل ہم کریں گے تو کوئی جملے میں کوئی جملہ ہو جس کی ہم نحوی تحلیل کر رہے ہیں، اس میں ایک اسم ہوتا ہے، وہ جملے کے قسم میں بھی ہے، اسم ہوتا ہے، اور اس اسم کو ہم مسند الیہ کہتے ہیں۔ مسند الیہ یعنی اس اسم کے بارے میں ہم کوئی اطلاع دیتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں، اردو میں بھی سبجیکٹ، جیسے زید ایک اچھا لڑکا ہے، کون ہے وہ، فاطمہ محنتی لڑکی ہے، تو یہ اس کے ایک فاطمہ کے بارے میں، زید کے بارے میں، گھر خوبصورت ہے، یا پھر کچھ اور ایسی جو بھی ہے، گھر کے بارے میں ہم کوئی خبر دے رہے ہیں، گھر کیسا ہے، نیا ہے، پرانا ہے، خوبصورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے نا، اس کے بارے میں کوئی خبر دے رہے ہیں۔ تو وہ اسم جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، جس کے بارے میں خبر، دو ہی باتیں کسی بھی خبریہ جملے میں ہوگی۔ خبر کے معنی یہ ہے کہ کوئی اسم ہو اور اس کی خبر دی جائے، اس کی خبر دی جائے۔ تو اور جو خبر ہو، جو اس اسم کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو بھی الفاظ کہے جاتے ہیں، چاہے آپ وہ فعل سے کریں یا پھر اور دوسرا اسم اس کی جگہ استعمال کریں گے، تو خبر کو مسند کہتے ہیں۔ یہ خبر ہے، خبر کو ہم مسند کہیں گے۔ مسند کے معنی خبر، دا انفارمیشن دیٹ وی گیو اباؤٹ سم اسم۔ یہ بنیادی، یہ بہت ہی بنیادی انالیسس ہے کہ ہر خبریہ جملے میں اس کمپلسری دیٹ دیر شوڈ بی اے اسم، اور اس کے بارے میں جو ہم تفصیل بیان کریں گے وہ اس کی خبر ہوگی، اس کی خبر ہوگی۔ اب اگر وہ ایک اسم ہے، کوئی بھی، جیسے زید، یہ 1000 بار یہی میں دیتا ہوں، قائمن، قائمن، زید قائمن کے معنی یہ کیا ہے، مصدر ہے، یا پھر وہ بنیادی میں کیا ہے اس کا مقام؟ کون بولے گا؟ عامرین، بنیادی تقسیم میں قائمن کا کیا مقام ہے؟ کون سا قائمن کون سی قسم ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ عامرین، قائمن اسم ہے یا فعل؟ اسم ہے۔ اسم ہے۔ کون سا اسم ہے؟ یہ قائم، تو یہ اس میں بنیادی جو ہوگا، اس میں قائم مینس جامد۔ جامد نہیں ہوتا کبھی بھی، جامد چاند، سورج، جھاڑ، پہاڑ، یہ جامد ہے، لیکن یہ ایک فعل کا نام ہے۔ ماں بولے تو وہ کھڑا ہوا، تو یہ مصدر، ہاں، مصدر، یہ جی، مصدر ہے، لیکن یہ بھی مصدر بھی اسم ہی کہلاتا ہے، مصدر۔ اب یہاں پر کھڑا ہوا ہے، کھڑا، اب وہ اردو میں پھر وہ کھڑا ہوا ہے فعل بھی آ جاتا، کھڑا ہے، کھڑا ہے نا، زید، زید کھڑا ہوا ہے۔ اب زید کیا ہے؟ زید بھی اسم ہے۔ اسم ہے۔ اب یہ جملے کی نحوی تحلیل کیسے کریں گے؟
नाहवी कैसे? तहलील कैसे अभी करेंगे? बुनियादी एक पहला तो पहला स्टेप जैद होता है। जैद जो है वो मसनद इलैह है। वेरी गुड। मसनद इलैही है जैद। हम जैद के बारे में जैदुन नाइमुन, जैदुन कायमुन, जैदुन लाइबुन, है ना, कुछ भी वो खेल रहा है, खेल, वो फिर उर्दू में तर्जुमा करने में वर्ब का जमाना भी आ जा रहा है, लेकिन खेलता है, सोता है, तैरता है, कुछ भी करता है। तो उस सूरत में अब जैद के बारे में हम खबर क्या दे रहे हैं? जैद के बारे में जो हम खबर दे रहे हैं वो कायमुन है और तो वो मसनद है। ये मसनद है, इस खबर है मसनद। ये अक्सर एक कोई नए किस्म की तहलील है, हमारे सीनियर भी समझते हैं वहां पर। एक बुनियादी के कोई इस्म होता है और उस इस्म की खबर दी जाती है। अब खबर जो दी जाती है वो दो तरह से दी जा सकती है, दो तरह से दी जा सकती है। इस्म को पहले लाए और उसके बाद उसकी खबर दिए, या फिर इस्म को बाद में लाए, इस्म को बाद में लाए, उससे पहले फेल को लाए और इस इस्म को उसकी फेल के जरिए, फेल से हम खबर दे रहे हैं। जैसे अब मैं ये कह रहा हूँ कामा जैदुन, कामा जैदुन। अब कामा क्या है? कामा जो है ये कामा जो है ये फेल है। फेल है। जल्दी जल्दी और क्या क्या बोल सकते हैं, बोलिए। इसमें फेले हम कहेंगे माजी है ये। माजी है। जी। और ये जो है इसमें फाइल है तो ये फेले मारूफ है। इसमें फाइल कहाँ से आ गया? अभी अब करे नहीं। कामा तो माजी है, मुजारे है, माजी बोल दिया। अब और क्या है? अच्छा मुजारे या है। और क्या, कौन सी किस्म है? सलासी, वो किस्म भी अभी आपने करे सलासी मुजर्रद नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर एक हरफ इल्लत आ गया। बहरहाल ये फेल है। जैदुन क्या है? जैदुन फाइल है, अभी इसम है, इसम है, फाइल की बात नहीं हो रही, इसम है, इसम इसम। है। अब यहाँ पर इसमें मसनद क्या है, मसनद इलैही क्या है? इसमें जो मसनद इलैही है वो जैदुन है। यहाँ पर जैदुन बाद में आया, लेकिन ये मसनद इलैही है, मसनद इलैही है। और उसकी खबर हम दे रहे हैं कि वो खड़ी हुई हालत में है, खड़ा हुआ, जैद खड़ा हुआ। तो मसनद क्या है? कामा, कामा। चलिए, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा, जुमले की एक किस्म है, वो है खबरिया जुमला। खबरिया जुमला जिसमें किसी इस्म की खबर दी जाती है। खबर दो तरीके से देते हैं, पहले इस्म पहले लाके उसकी खबर देते हैं, कभी फेल को पहले लाके उसकी खबर देते हैं। फेल को पहले नहीं, बल्कि खबर को पहले लाते हैं और फिर उसकी खबर फेल से देते हैं। ये खबरिया। ऐसे तमाम जुमले जिसमें इस्म पहले आए और उसकी खबर दें, तो उनको, ऐसे तमाम जुमलों को क्या कहेंगे? अब वो मसनद इलैह से एक स्टेज आगे बढ़े हम, जुमले क्या कहेंगे उसको? इसमिया, इस्मिया खबरिया। खबर। ये बहुत से हमारे सीनियर भी हैं, वो मसनद इलैह को एक अलग किस्म की एनालिसिस, और ये नहीं। अब वही मसनद इलैह ही इस फेल में मसनद इलैह बाद में आ रहा है, मसनद पहले आ रहा है। इसम में मसनद इलैह पहले आ रहा है, मसनद बाद में आ रहा है। तो अगर इसम हो और उसकी खबर दी जा रही है, तो ऐसे जुमले को जुमले इस्मिया खबरिया करेंगे।
لیکن ہم فعل سے اگر اس کی خبر دے رہے ہیں جیسے قام زیدن، قام زیدن، تو ایسے جملے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے، ہم روزانہ اپنی تفسیر فعلیہ خبریہ جملہ. جملہ ہے فعلیہ، فعلیہ خبریہ، فعلیہ خبریہ جملہ کہیں گے، خبریہ جملہ. تو یہ جملہ کیسے دو قسمیں اور جو ہے وہ اس کے بعد وہ انشائیہ ہے، وہ نیکسٹ کلاس میں پورے بتاؤں گا، اس کی 9 قسمیں ہیں. لیکن فی الحال اتنا سمجھیے کہ ہم جو پہلے کرے وہ صرفی تحلیل تھی. اب ہم اسی جملے کو جو ہم نے پہلی بار لکھا، اس کو ہم کیا بولیں گے؟ ایک جملہ ہے، اب وہی ہے، اس کے اندر زید ہے، زید کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں. آپ کیا بولیں گے اس کو؟ پہلی بالکل بیسک تحلیل میں کیا بولیں گے؟ کوئی اور جلدی سے افسر حسن بیسک تحلیل میں کیا بولیں گے؟ زید ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ جی زید کو کیا بیسک میں لکھا ہے؟ مسند مسند اور الیہی، مسند کے معنی خبر، یہ اس کو پریڈیکیٹ بولتے ہیں. مسند الیہی سبجیکٹ ہے اور مسند معنی پریڈیکیٹ، جتنی بات اس کے بارے میں سبجیکٹ کے بارے میں کہے وہ پریڈیکیٹ کہلاتی ہے. وہ دی انفارمیشن دیٹ وی گیو اباؤٹ اے اسم. تو پہلی تحلیل میں بولیں گے زید کیا ہے؟ مسند الیہی ہے، اور اس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں دخل فی دار. اب یہ زیدن کو کیا بولیں گے؟ اس کے انالیسس جو ہوتی ہے، یہ اب کرتے کرتے بہت سے لوگ بوڑھے ہوئے جا رہے ہیں کہ اب اس میں جملہ اسمیہ میں دوسرا اسٹیپ، پہلے تو یہ مسند الیہی ہے، اس کی خبر ہے دخل فی دار. اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ دانش جلدی سے بتائیے، بہت کم ٹائم ہے. زیدن کو کیا کہیں گے؟ یہ جملہ کون سا ہے؟ جو زید قائمن جو جملہ ہے، جملہ اسمیہ ہے. ہو گیا، پھر اب یہ جملے کی طرف آ گیا. زید دخل فی دار. زید دخل فی دار، اس میں اس کو جو اسی فکرے کے حساب سے پہلے تو جملہ اسمیہ بولیں گے پورے کے پورے جملے کو، اور اس کے اندر زید جو ہے اس کو ہم جب یہ دوسری تحلیل کر رہے ہیں تو مسند علیہ بولیں گے، ویری گڈ. اس کے بعد جتنی باتیں ہیں وہ وہ مسند ہوگی، مسند ہوگی نا، مسند. خبر ہوگی. جی ٹھیک ہے، چلیے. اب یہ زیدن کو ہم تیسرے اسٹیپ میں کیا بولیں گے؟ تھرڈ اسٹیپ، پہلے مسند ہو گیا اور مسند الیہی ہو گیا، مسند الیہی ہو گیا، مسند ہو گیا. دوسرے جو پہلے میں جملہ جملہ خبر، کی جی جملہ اسمیہ کی ایکسپلینیشن میں یہ مبتدا بنے گا. دیر تھرڈ اسٹیج میں اب ہم زیدن کو مسند الیہی نہیں بول رہے ہیں، بلکہ اس کا ہم ایک نام دے رہے ہیں کہ مبتدا ہے وہ اسم جس کے بارے میں خبر دی جانے والی ہے، اس کو انالیسس میں مبتدا کہیں گے. اور اس کے بعد جو بھی اس کی خبر دی جا رہی ہے جو مسند ہے، وہ پوری مسند کو کیا کہیں گے؟ خبر کہیں گے. تو ایک جملہ اسمیہ کی ایک قسم، جملہ اسمیہ خبریہ میں مسند الیہی پہلے آتا ہے، اسی مسند الیہی کو مبتدا کہتے ہیں. اس کے بارے میں جو بھی کہا جاتا ہے، وہ کوئی دوسرا اسم ہو یا فعل ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ مسند ہے. اور اس کو اگر پھر اس کو دوسرا نام مبتدا ہے اور یہ خبر، اس کے بارے میں بولیں گے یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے، مبتدا اور خبر اس کے 2 پارٹ ہے. اب خبر کوئی ایک ورڈ نہیں ہے، پورا ایک جملہ ہے. اب اس جملے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ دخلا کیا ہے؟ وہ پہلے ہے، فعل ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے.
تو یہ بھی خبریہ ہے، یہ بھی خبریہ ہے، اور لیکن فعل سے خبر دی جا رہی ہے کہ داخل ہوا، کہاں داخل ہوا؟ فی دار. داری. اب یہ عامل آ گیا، اب یہ دارن بھی نہیں رہے گا، دارن بھی نہیں رہے گا، بلکہ دارن کے اس کے اعراب بدلیں گے. دار کے اعراب کیا ہوں گے؟ مجرور ہو جائے گا، آخری حرف کے نیچے زیر آئے گی. ہاں، فی دارن، دخل فی دارن. یہ انالیسس ہم اپنی تفسیر میں روز کرتے ہیں. جملے اسمیہ خبریہ ہے جس میں اسم اور اس کی خبر ہے. اسم کو مسند الیہ بھی کہیں گے اور خبر کو مسند کہیں گے، لیکن جملے اسمیہ خبریہ کہیں گے تو اس کے دو پہلے انالیسس پارٹ کریں گے، ایک مبتدا اور خبر. خبر ایک لفظ ہے تو اس کو بھی ہم خبر کہیں گے، پورا جملہ ہے تو اس کو بھی خبر کہیں گے، اور پھر وہ جملے کے لحاظ سے اس کے انالیسس کریں گے وہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے یا اسمیہ خبریہ ہے. اسم سے اسمیہ خبریہ بھی خبر ہو سکتی ہے. دوسرا جو جملہ ہے وہی بات دوسرے طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں، دخل زید فی الدار. اب اس میں مسند الیہ کیا ہے؟ کوئی اور جلدی Still ترجمہ. Zaidun will be still Masnad Ilay. ویری گڈ. اب یہاں پر پلٹ گیا، وہاں پہلے مسند الیہ تھا، اب یہاں مسند الیہ بعد میں آ گیا. اب اس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ وہ داخل ہوا، وہ داخل ہوا. اب اس میں مسند کیا ہے پھر؟ Allah. داخلہ مطلب کہ یہ پہلے سٹیج میں بہت سے لوگ فاطمہ وغیرہ غور سے سنیں، یہاں پر ایک اس کو کانسیپٹ میں وہ کلیئر نہیں ہوا تھا کہ پہلے سٹیج میں ہر خبریہ جملے میں ایک مسند الیہ ہوتا ہے، اس کے ایک مسند، ایک اسم ہوتا ہے، اس کی خبر دی جاتی ہے. اسمیہ خبریہ میں اسم مسند الیہ پہلے آتا ہے، اس کی خبر بعد میں آتی ہے. اس کے انالیسس میں مسند الیہ کو مبتدا کہیں گے، اور جو بعد میں اس کی خبر پوری آ رہی ہے اس کو مسند کہیں گے. جملہ فعلیہ میں مسند الیہ بعد میں آتا ہے اور فعل جو ہے وہ مسند ہے، زید داخل ہوا. لیکن اس کے انالیسس ایسے نہیں ہوگی. دخلہ جو ہے فعل ہے، تو فعل جو لیتا ہے وہ خبر، اس کے فعل کے ساتھ کیا بولیں گے ہم؟ فعل ہے تو اس کو اس کے ساتھ زید ان کا مقام کیا ہے؟ فعل کا زیدن کا مقام کیا ہے؟ فائل ہوگا اس کا. ویری گڈ. کیا ہوں گا؟ صرف فائل ہوں گا. اب یہ فعلیہ جملہ ہے تو اس کو ہم بولیں گے فعل فاعل، فعل فاعل. اب یہاں پر فی نہیں آتا، کچھ اور ہوتا. شراب زید ماہن، تو اگر تو پھر اس صورت میں مفعول بھی آ جاتا تھا کچھ. اب یہاں پر بہرحال اس کے وہ داخل ہوا. داخلہ کے انالیسس جو کریں گے یہ فعل، اس کے وہی ویسی پوری صرفی انالیسس جو ہم تفسیر میں نہیں کرتے، یہ فعل ہے. اور اس کا جو مسند الیہ ہے وہ زیدن ہے، زیدن داخل ہوا. اس کے بعد پھر جار، حرف جار کے ساتھ پھر ایک اور کوئی اسم آ رہا ہے تو اس کو ہم حرف جار اور اس اسم کو مجرور کہیں گے، اور پھر یہ دونوں کو ملا کے متعلق کریں گے فعل کے. فی دار جو ہے وہ کیا ہے؟ متعلق ہے دخلہ، متعلق ہے دخلہ. تو ایک قسم کا جملہ، ایک قسم کا جملہ جس کو ہم جملہ خبریہ کہتے ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں خبریہ کی. ایک اسم کے ساتھ ہم خبر دیتے ہیں تو اس کو اسمیہ خبریہ کہتے ہیں،
فعل کے ساتھ خبر دیتے ہیں، اس کو فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ فعلیہ خبریہ کی انالیسس کا طریقہ الگ ہے، فعل، فاعل، متعلق، مفعول، وہ ساری چیزیں اس میں آئے گی، لیکن اسمیہ میں مبتدا اور خبر، یہ سمجھ میں آیا؟ اس کو اور تفسیر کے دوران میں جتنے ایسے جملے آئیں گے ہم اس کو پھر سمجھ کے، ہر آدمی جو یہاں پر موجود ہے جو بالکل کمزور ترین ہے گرامر میں، ان کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ پہلے بتائیں گے اس میں وہ کیا چیز ہے جس کے بارے میں، وہ کون سا اسم ہے جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، پھر وہ کیسے جملے سے دی جا رہی ہے، جملے اسمیہ سے دی جا رہی ہے یا جملے خبریہ سے دی جا رہی ہے، ساری جملے اسمیہ سے یا جملے فعلیہ سے۔ Was this useful, this class useful to you in any way? Yes, sir. صاحب بہت اچھا۔ بہت اچھی رہی۔ جی سر۔ چلیے ابھی میں انصاف کر نہیں سکا، اس کو میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے پورے انشائیہ جو دوسری دو ہی قسم کے جملے، ایک خبریہ ایک انشائیہ، اور اتنا واضح آپ کو ہو جائے گا کہ کہاں انشائیہ ہے، انشائیہ کی قسمیں ہیں اور خبریہ کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، خبریہ کی صرف دو ہی قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہے، لیکن انشائیہ کی کئی قسمیں ہیں، کوئی شرط ہوتا ہے، جواب شرط ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے، کس بات کا حکم ہوتا ہے نا، تو اس کے کئی 9 قسمیں ہیں، وہ بھی ہم ایک بار تفصیل سے سمجھ لیے تو ہم جیسے تفسیر میں انالیسس کر رہے ہیں اس میں ہم صرفی تحلیل نہیں کرتے بلکہ جملے کو پہچانتے ہیں، جملے کے لحاظ سے پھر اس کے ہم انشائیہ بھی خبریہ تو نہیں ہوتا، اسمیہ ہو سکتا ہے، فعلیہ ہوتا ہے، لیکن خبریہ نہیں بولیں گے، اسمیہ انشائیہ کہیں گے، فعلیہ انشائیہ کہیں گے۔ انشائیہ کے وہ 9 قسمیں آپ کو یاد ہو جائیں گی، لیکن آج جو ہم پڑھے اس کا بالکل ایک بار ہم وہ کر لیں گے، سم اپ کیا ہے، سم اپ کیا پڑھے آج ہم، کوئی جلدی سے کون ہے یہاں پر، تو میں کروں؟ ہاں کریے جلدی کریے۔ جب فعل کے فعل کے حساب سے ہم نے فعل زمانے کے حساب سے ہم نے کیا ماضی اور مضارع، اور فاعل کے حساب سے کیا معروف اور مجہول، اور حکم امر یا نہیں، اور مفعول کے حساب سے کیا تو لازم یا متعدی، یہ قسمیں بنتی ہیں۔ اور پھر ہم نے ڈسکرائب کیا کہ جملہ لیا ایک تو اس کے حساب سے کیا پہلے دخلا کو لیا، اسم کی صرفی انالیسس سیکھی ہم نے، اس کے کتنے 6 چیزیں اس میں داخل ہے اسم میں۔ اسم کی ہم نے دونوں کی نا، فعل کی تو فعل میں آیا کہ فعل ہے ثلاثی مجرد، صحیح ہے کہ نہیں، ماضی، وہ بول دیا اچھا جی، اسم کے اچھا۔ بارے میں۔ اب اسم کے بارے میں تو اسم ہے اور اس کی وہ بنیاد کی جب بنیادی وہ ہے ڈسٹنگوش کرنے کے لیے جامد ہے یا مصدر ہے، اور پھر مذکر ہے یا مونس جینڈر کے بیسس پہ، اور کوانٹٹی کے بیسس پہ واحد، تثنیہ اور جمع، اینڈ پھر یہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے کہ پراپر نام ہے۔ کوانٹیٹی نہیں بولیں گے انگریزی میں اس کو، نمبر ہے نا، 1 2 یا 2 سے زیادہ، تو اس ٹھیک ہے۔ کو ہم بولتے ہیں سنگولر، ڈویل اور پلورل، تو اس کو کوانٹٹی ایک الگ چیز ہوتی ہے، نمبر 1 2 یا 2 سے زیادہ۔ بہت اچھا، چلیے، اور پھر آخری تھا حرف، جس میں ہم نے فی پڑھا تھا، حرف جار، ہاں، اور پھر ہم نے دو انالیسس پڑھی، صرفی اور نحوی۔ سو نحوی میں پھر ہم نے جملے کی قسمیں پڑھی کہ اسمیہ خبریہ جملہ ہوگا یا فعلیہ خبریہ جملہ ہوگا، ڈپینڈنگ آن کہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے یا فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور دونوں میں پہلی انالیسس کا کیا طریقہ ہے، the basic analysis؟
بیسک انالیسز میں جیسے اگر زیدن قائمن ہے تو زیدن کو ہم بولیں گے مطلب اس کو ہم بولیں گے اسمیہ خبریہ جملہ ہوگا وہ، کیونکہ وہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ بیسک انالیسس کچھ اور پڑھیں ہم، بیسک پہلی انالیسس کچھ اور پڑھیں کہ مسند خبریہ کیسے بولیں گے جس میں مسند کسی اسم کی خبر دی جاتی ہے، اس اسم کو کیا بولیں گے، اور جس کی خبر دی جا رہی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ جی جس کی خبر دی جا رہی ہے مسند لائے، ہاں، اور جو خبر ہے itself وہ ہم مسند۔ ویری گڈ۔ اب وہ اسم کو پہلے لا کے بھی دے سکتے ہیں، فعل کو پہلے۔ اب یہ انگریزی میں اردو میں جملے فعلیہ نہیں ہوتا، ایسے کہیں بھی کوئی مثال آپ نہیں دے سکتے سوائے امپیریٹو فارم کے، یعنی گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، کم ہیئر، ہے نا، ڈو دس ورک، حکم میں جس کو امپریٹو سینٹینس کہتے ہیں۔ لیکن کوئی جملہ خبریہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم اسم سے خبر دیتے ہیں۔ یہ عربی کی خصوصیت ہے، اسم سے بھی کسی مسند الیہ کی خبر دی جاتی ہے کہ وہ اسم ہے، وہ کیا فعل کر رہا ہے، فعل کو پہلے لگے۔ آئی تھنک تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیجئے، پھر دوبارہ ہم اس کو کریں گے۔ اور ایک ہائی جمپ میں لیا جو وہ کر رہے تھے ہم فعل وغیرہ، اس کو بہت مختصر کر کے اس کو میں یہاں پر اسم کے اقسام کیا ہیں الگ بتانے کی بجائے انالیسس میں ہم اس کو کتنے 6 اسم کے، وہ کبھی کبھی خود غور کر لینا، تفسیر میں تو ہم ایسا نہیں کرتے، یہ اسم ہے۔ اگر 1-2 بار ضرورت پڑی تو ہم ویسا بھی کر لیں گے تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے آپ کے ذہن میں، لیکن ہمیشہ ویسا نہیں کریں گے کہ صرفی تحلیل نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو کرتے ہیں جملے کی نحوی تحلیل کریں گے۔ ایک آدھ بات ہی صحیح، لیکن سینئرز کو بھی کچھ فائدہ ہوا اس سے؟ فاطمہ، جی سر الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے سر۔ کیا بس ڈاؤٹ رہتے وہ تھوڑے کلیئر ہو جاتے ہیں، جی سر خاص طور سے۔ بالکل ریویژن ہو جاتی ہے ساری، اور چیزیں جو رہ گئی ہیں اب اس میں بعض دفعہ کوئی جیسے اسم کی تھی تھوڑی، تو سر وہ الحمدللہ کلیئر ہو گئی ہے۔ جی جزاک اللہ سر۔ تو انشائیہ میں بھی آپ لوگوں کے بہت ڈاؤٹ ہیں، نیکسٹ کلاس میں انشائیہ کے لے لوں گا تو جملوں کے پوری قسمیں آ جائیں گی، وہ بھی ذرا لمبی کلاس ہی رہے گی جس میں 9 قسم کے جملے انشائیہ کے ہیں، تو وہ ہم کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے بہت دیر ہو گئی ہے، کافی ٹائم بھی ہو گیا۔ اللہ ایکسیپٹ کرے، سامعین کو فہم عطا فرمائے، دلچسپی عطا فرمائے، اور اس کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس سے قرآن سمجھنے میں مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔